هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. الحمدللہ آج 21ویں تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، جس میں 30واں پارہ تلاوت کیا گیا. یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ تکمیل قرآن کریم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تراویح بھی ختم ہو گئی. تراویح انشاءاللہ تعالی پورا رمضان جو ہے وہ پڑھنا اسی طرح سنت موقدہ ہے جس طرح کہ اب تک تراویح پڑھی جاتی رہی. تو تراویح انشاءاللہ تعالی پوری 29 یا 30 روزہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ مکمل جو ہے پورے رمضان پڑھی جائے گی. یہ 30واں پارہ جو ہے اس میں تقریباً 37 صورتیں موجود ہیں اور اس پورے پارے میں مختلف انداز سے قیامت کے واقع ہونے، وہاں کی ہولناکیوں اور متقین کے لیے راحتوں کا تذکرہ کیا گیا. دنیا کو فانی اور آخرت کو ابدی قرار دیا ہے. آگاہ کیا ہے کہ دنیا کا حریص جب مرتا ہے تو فرشتے اس کے وجود میں ڈوب کر اور بڑی قوت سے کھینچ کر اس کی جان نکالتے ہیں، جبکہ نیک انسان کی جان فرشتے بڑی آسانی سے محض ایک بند کھول کر نکال لیتے. تو یہ یعنی موت کے وقت کا عالم ہوتا ہے کہ دنیا کا حریص جو ہے وہ دنیا میں لگا رہتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس پر ساری دنیا جو ہے وہ غالب ہوتی ہے، طاری ہوتی ہے. ایک ایک چیز میں اس کا ذہن اور دماغ گھسا ہوتا ہے. تو لہذا فرشتے اس کی جان اس کے اندر ڈوب کر اس کی روح کو یعنی نکالتے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں سمجھایا ہے کہ دنیا دار سرداروں اور وڈیروں کے مقابلے میں مخلص نادار جانثاروں پر توجہ رکھی جائے جو تربیت و تزکیہ نفس کے خواہش مند ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداروں کو دعوت اسلام پیش فرما رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے وہ تشریف لے آئے. ان کو نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے آ کر اونچی آواز سے اپنا سوال پوچھنا شروع کر دیا. اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال سے ذرا ناگواری سی محسوس ہوئی کہ یعنی چونکہ آپ عظیم کام کر رہے تھے، وہاں سرداروں کو دعوت دے رہے تھے، اور کوئی بڑا شخص اگر اسلام قبول کر لے تو اس کے اثرات بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے قبول اسلام سے کئی لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دین کی تڑپ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کریں. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اسلام کو کسی سردار، وڈیرے، دولت مند، پیسے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ غریب لوگ جو آ کر آپ سے تزکیہ نفس چاہتے ہیں اور اپنی تربیت چاہتے ہیں، آپ ان پر توجہ دیں. ہر شخص کو چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اسے اسلام کی ضرورت ہے. اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. تو یہاں اس کا تذکرہ کیا گیا. ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حقوق غصب کرنے والوں کو بربادی اور تباہی کی وعید سنائی گئی. ویل للمطففین، یعنی ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں فرمایا کہ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اور اس کا سبب آخرت فراموشی کو قرار دیا گیا. یعنی آخر کیا بات ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے. تو اس بنا پر یہ ساری کوتاہیاں اور یہ سارے عیوب انسان کے اندر پیدا ہو جایا کرتے ہیں.
ظالم یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے 523 عیسوی میں یمن کے علاقے میں عیسائی اہل ایمان کو ایندھن بھری خندقوں میں جلا کر شہید کر دیا تھا. یعنی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ پر ایمان لانے والے عیسائی کہلاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں تشریف لائے تھے، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام یہودیوں کو بھی آپ پر اسلام لانا تھا. لیکن یہودیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کی، آپ کی والدہ محترمہ پر بہتان اور تہمتیں لگائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے، حتیٰ کہ ان کے نزدیک انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ رب کائنات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے. تو اس وقت جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کی، ظاہر ہے وہ مومن تھے، وہ مسلمان تھے، تو ان مسلمانوں کو یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، یہودیوں نے ایندھن سے بھری ہوئی خندقیں جلا کر ان کے اندر شہید کر دیا تھا. تو رب کائنات نے ان کی مذمت کی ہے اور ان کی ہلاکت اور بربادی کا اعلان کیا گیا ہے. رات کو آنے والے چمکتے ستارے کی قسم اٹھا کر اشارتاً بتایا کہ روح کو تاریکی سے نکالنے والا ستارہ اور بھٹکے ہوئوں کو صحیح منزل بتانے والا ستارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہے. یعنی جس طرح رات کو ایک ستارہ نکلتا ہے، چمکتا ہوا ستارہ آتا ہے، وہ اپنی روشنی پھیلاتا ہے اور سمندروں میں اور ایسے راستوں میں کہ جہاں لوگوں کو راستوں کا پتہ نہیں چلتا، وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور لوگوں کو ستارے سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، کس رخ میں نے چلنا ہے. تو اسی طرح بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روح کی تاریکی سے کے لیے ستارہ بن کر تشریف لائے ہیں، اور یہ قرآن بھٹکے ہوئے لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے ایک ستارہ بن کر آیا ہے، جو ان کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، جو ان کی ہدایات پر چلے گا، جو ان کے اشاروں پر چلے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. باقی رہنے والی اور بہتر تو آخرت ہے، لیکن انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے. نتیجتاً وہ تباہی اور ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے. تاریخی ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی ہلاکتوں کو پیش کیا. پھر اس کے علاوہ ان اوقات کا بھی تذکرہ کیا جن میں اللہ کی طرف سے روحانی فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے اور تھوڑی سی عبادت پر زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے. ان میں سے پہلے اللہ رب العزت نے فجر کا وقت بتایا، والفجر. یہ فجر کا وقت جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں انسان عبادت کم کرتا ہے، اجر و ثواب زیادہ دیا جاتا ہے. اس میں انسان کو مشقت جس طرح زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح اس کا اجر اور ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. پھر ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں یا رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اللہ نے جو ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور رات کے آخری پہر کا تذکرہ بھی کیا ہے. یعنی یہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کی خاص برکتیں جو ہوتی ہیں وہ نازل ہوتی ہیں ان راتوں میں. یہ جو آج سے یعنی شروع ہوئی یہ شب قدر کی راتیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ عظیم راتیں قرار دیا ہے کہ جن میں انسان کا عمل کم ہوتا ہے لیکن اجر و ثواب اس کو زیادہ دیا جاتا ہے. دنیا پرست انسان روحانی نعمتوں کے بجائے مادی نعمتوں کو ترجیح دیا کرتا ہے، مالداروں کو عزت دیتا اور یتیموں اور مسکینوں کو کی تحقیر کرتا ہے. یہ دنیا پرست انسان کی نفسیات بتائی ہے کہ دنیا پرست کیا کرتا ہے، اسے روحانی نعمتوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا کہ بھائی رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی رحمتیں کتنی ہوں گی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ مارکیٹ کتنی تیز ہوگی، مارکیٹ میں کتنی کمائی ہوگی، تو مادی چیزوں کی طرف وہ بھاگتا ہے، روحانی نعمتوں کی طرف وہ بالکل نہیں آتا، کیونکہ اس کے نزدیک ترجیحات میں اس کی روحانی نعمتیں شامل ہی نہیں ہوا کرتی.
اور اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ وہ مالداروں کو عزت دیتا ہے، یتیموں اور مسکینوں کی تحقیر کرتا ہے، ان کو ذلیل تصور کرتا ہے، وارثوں کو محروم کر کے وراثت کے مال پر قابض ہو جاتا ہے. یعنی چونکہ وہ دنیا کا حریص ہوتا ہے تو لہٰذا وہ اپنے وارثوں تک کو نہیں چھوڑتا. مال مختلف لوگوں کا ہے لیکن وہ اکیلا اس پر قابض ہو کر دوسروں کو محروم کر دیتا ہے. اس طرح مال کی محبت میں وہ اندھا بن جاتا ہے. لیکن آخرت میں وہ دنیا دار افسوس کرتا اور ہاتھ ملتا رہ جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا کہ یہاں تو آزادی ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن جب آخرت قیامت برپا ہوگی وہاں وہ افسوس کرتا رہے گا، ہاتھ ملے گا کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، اب میں ایسا نہیں کروں گا. لیکن فرمایا کہ اب اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. امتحان کا موقع یہی ہے اور اسی کے اندر انسان نے اپنے آپ کو بنانا بھی ہے اور اسی میں اس نے اپنے آپ کو بگاڑنا بھی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے اچھی ہو جائے تو وہ اس زندگی کے لمحات کو قیمتی تصور کرتے ہوئے اپنے آپ کو درست کر لے. اس کے علاوہ رب کائنات نے چند قسمیں ثبوت میں پیش کر کے بتایا ہے کہ کوئی راحت و آرام میں نہیں رہ سکتا. اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے کہ راحت آرام کسی کو نہیں مل سکتا. آرام اور راحت کس کو ملے گا؟ آرام اور راحت تو قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں حاصل ہوگا. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو آرام ملے، جو چاہتا ہے کہ اس کو سکون ملے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، تو کیا فرمایا کہ وہ قانون الہی کے مطابق زندگی گزارے. جو قانون الہی کے مطابق زندگی گزارے گا انشاءاللہ اسے یہاں بھی راحت ملے گی اور آخرت میں بھی اس کو راحت مل کر رہے گی. انسان کے کردار کا گھوڑے کے کردار سے موازنہ کیا کہ انسان کتنا ناشکرا ہے اور یہ دنیا کے مال اور حرص کا کتنا طالب ہے کہ یہ اپنے مالک کو بھی بھول جاتا ہے. جبکہ گھوڑا ایک جانور ہے لیکن وہ اپنے مالک کا وفادار ہے. اس کے مالک نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ تو اللہ کی پیدا کردہ چیزیں اس کو پیش کرتا ہے. لیکن وہ گھوڑا جانور ہوتے ہوئے اس کا مالک سخت ترین مشکل راستوں پر لگائے تو وہ دوڑ پڑتا ہے اور سخت جنگ کے اندر اس کو لے جانا چاہے تو اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے. وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مالک کی حکم کی تابعداری کرتا ہے. لیکن یہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اسے اپنے مالک کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ اپنے مالک کی کوئی فرمانبرداری نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح رب کائنات نے بتایا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ دنیا میں کسی سے بدلے کی امید کے بغیر جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایسے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے. یعنی جو صدقہ و خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ بس اللہ راضی ہو جائے. ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس کا دنیا میں ہمیں کوئی بدلہ مل جائے اور دنیا میں اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ کوئی اچھائی ہو جائے. نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جبکہ بخل کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے انعامات و احسانات کا ذکر کیا اور آگاہ کیا کہ ہر اگلی گھڑی پہلے سے بہتر ہے. حضور علیہ السلام کی ہر اگلی گھڑی پہلے سے بہتر. جو پہلے مقام تھا اگلی آنے والی گھڑی میں اس سے اعلیٰ مقام اور اس سے اگلی آنے والی گھڑی میں اس سے اعلیٰ مقام. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آپ کے ذکر کو اللہ نے آپ کے لیے بلند کیا اور آپ کو خیر کثیر سے نوازا. حوض کوثر سے بھی نوازا اور خیر کثیر یعنی ہر طرح کی خیر اور بھلائی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور آپ کے گستاخوں کو تباہی سے دوچار کیا اور فرمایا کہ ان کا نام و نشان مٹ کر رہ جائے گا. اور آپ کے قریب ترین لوگوں نے جب آپ کی گستاخیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی فرما دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ہاتھ دونوں ابو لہب کے. وہ تباہ اور ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا کہ جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والا ہے. توحید خالص کا تعارف کرواتے ہوئے رب کائنات نے سورہ فلق میں خارجی شرور سے
اور سورہ ناس میں باطنی شرور سے حفاظت کی دعا سکھائی. یعنی انسان کو اس دنیا کے اندر کچھ باہر سے جو ہوتے ہیں شر پہنچتے ہیں اور کچھ اندر سے روحانی طور پر شر پہنچتے ہیں. رب کائنات نے ان دونوں صورتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں ان کا علاج رکھ دیا اور فرمایا کہ تم اس کی پابندی کرو، اس کو پڑھو، اس کے ذریعے سے اپنے رب کی اور اپنے مالک کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.